جیسے کہ پہلے بھی یہ امت یہ اسلام کی شعائر میں سے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا بھی ماشاءاللہ بڑی عبادت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ایسے اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ماشاءاللہ یہ فائدے سے خالی کبھی نہیں ہوگا. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم. صدق اللہ مولانا الکریم. برادران اکرام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، آپ کو نئے سال شروع ہونے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونے اور آج کی رات جو تقدیروں کے فیصلے ہونے والے ہیں ان سب کے لیے، آپ سب کے لیے، سب حاضرین کے لیے دعا کر لو. اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام حاضرین کے لیے آج کی رات بہتر فیصلے فرمائے. پچھلے سال شعبان میں آپ کی حاضری ہوئی اور آپ نے جو دعائیں کی ہوں گی اس کے مطابق جو لکھا گیا آج اس کا آخری دن ہے اور جو نیا سال شروع ہونا ہے اس کا پہلا دن ہے. پچھلے سال کو الوداع کہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بے نیازی کے، اس کی شان کے حضور سر جھکا دیں. اے اللہ، جو تیرے فیصلے ہوئے حق تھے، حق ہیں، ہم نے مان لیے. اب ہم تیرے دربار میں نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے بہتر فیصلے فرما. یہ فیصلے ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہوں، ہمارے بھائیوں کے لیے بہتر ہوں، تمام مسلم ممالک کے لیے بہتر ہوں. جہاں جہاں تک مسلمان اس ملک میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کے لیے بہتر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں، اولاد میں، طلب علم میں، بیماروں کی شفا میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے. اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، عاجزی کے ساتھ ہم تیرے حضور میں سر جھکا رہے ہیں. کسی بھائی یا بچے کے دل میں بڑائی کا کوئی گمان نہ رہے. کوئی بڑا نہیں سوائے اس کے، ہوگا وہی جو وہ کہے، جو وہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ ایک سال کے فیصلے فرشتوں کو دیتے ہیں.
بالکل اچانک اللہ تعالیٰ کوئی کام وارد نہیں کرتے. 1 سال کے احکام ملتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے سارا سال کا کام کرتے رہتے ہیں. آپ یہ مانتے ہیں نا حضرت؟ سارا سال فرشتے کام کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں. فیصلے اللہ کے اور کام کرتے ہیں فرشتے. تو پھر فرشتے اللہ کے شریک ہوئے نا. آپ ہر روز کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو عمل میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے. اور فرشتے بھی کوئی ایک قسم کے نہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. یہ 5 تو یہ ہیں. تو اللہ جب کام دے، فرشتے اس کو عمل میں لائیں، تو اللہ کے کام کے ساتھ یہ فرشتے اس کو عمل میں لانے میں شریک ہوئے یا نا؟ اب آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہیں، لیکن زبان سے بلند آواز سے کہنے کی ہمت نہیں. کیوں؟ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور جب آپ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ کہتے ہیں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. حج یا عمرہ ہوتا ہی نہیں جب تک یہ نہ کہیں کہ لا شریک لہ. اس وقت تو کہتے ہیں شریک کوئی نہیں. ابھی کہہ رہے ہیں میری بات کو برا نہ منانا. کوئی بھی کہے بائی شو آف ہینڈ کہ اس کا شریک ہے، کسی میں ہمت نہیں اور جرأت نہیں، اور ہے بھی کوئی نہیں. اسلام کا انٹروڈکشن ساری دنیا میں اسی نام سے کہ اس کا کوئی شریک نہیں. کلمے کی پکار وہ بھی یہی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شریک ہیں. میں اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، آسان سا جواب دیتا ہوں. اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم پر جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے موکل ہیں. موکل، ان کو موکلین تو کہتے ہیں، شریک نہیں کہتے. شریک میں اور موکل میں کیا فرق ہے؟ شریک اور موکل میں کسی شخص کے قابو میں عملیات کی بنا پر جو اعمال ہیں، کسی شخص کے قابو میں کوئی آ جائے نا جن، تو کہتے ہیں جی یہ اس کے پاس جن جو ہیں وہ موکل ہیں آ کے. تو جن جو آتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ موکل ہیں. جس طرح وہ جس کے وہ موکل ہیں وہ کہے گا، جن اس کے مطابق کریں گے. تو وہ جن جو ہیں وہ اس کے موکلین میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شریک تو کسی کو نہیں بنایا، لیکن موکل رکھا ہے. موکل رکھا ہے، اور وہ موکلین جو کام بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو وہ موکلین ہیں، شرکا نہیں. ہندو لوگ جو بت پرست ہیں وہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہم مسلمانوں کو اپنی طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہمیں تو کہتے ہیں کہ شریک کوئی نہیں، اور خود یہ مانتے ہیں
کہ کام فرشتوں کے سپرد سے کیے ہوئے ہیں؟ جواب، مانتے ہیں کہ اس نے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں، لیکن جن کے کیے ہیں وہ شریک نہیں، وہ موکلین ہیں۔ تو عقیدہ درست ہو گیا کہ نہیں؟ جن کا عقیدہ درست ہو گیا ذرا ہاتھ کھڑے کریں، اے اللہ ان کے عقیدہ توحید کے اقرار کو قبول فرما اور ان کو شرک سے بچا۔ ہم سب اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کام کرتے ہیں وہ اللہ کے موکلین ہیں، اور موکلین وہ ہیں جو اپنی مرضی سے لا یعصون ما امرہم۔ قرآن میں ضابطہ بیان کیا گیا کہ لا یعصون ما امرہم، جو بھی اللہ حکم دے، مجال ہے کہ کوئی فرشتہ اس میں غلطی کر پائے؟ فرشتہ کوئی غلطی بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ مالک ہے۔ تو آپ اس کا یہ عقیدہ جو ہے اس کو سلامتی کے ساتھ قبول کریں تو میں کچھ آگے چلتا ہوں۔ آپ سب کا عقیدہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، اللہ کے موکلین ہیں۔ نمبر 3، موکلین وہ ہے جو اپنی مرضی سے ذرا بھی کوئی کام نہ کر سکے، ذرا بھی۔ دفتروں میں جو کلرک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ماتحت ملازم، کلرکوں کو کہتے ہیں ماتحت ملازم ہے یہ۔ لیکن جو کلرک ہوتے ہیں کئی دفعہ ان سے سپرنٹینڈنٹ جو ان کا بڑا افسر ہے، سپرنٹینڈنٹ کے کہنے کے خلاف کوئی چیز صادر ہو جاتی ہے یا نہیں کلرکوں سے، پھر وہ کلرکوں کو کہتا ہے سپرنٹینڈنٹ کہ تم نے یہ غلط کیا یا صحیح کیا جو کچھ ہے۔ تو سپرنٹینڈنٹ سے احکام کے مطابق کلرکوں سے غلطی ہو جاتی ہے، پر اللہ کے حکم سے اس کے موکلین سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ لا یعصون ما امرہم۔ قرآن کی پکار ہے کہ مجال ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات ایسی جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو جائے۔ میں یہ جو بات سمجھائی جن کو سمجھ آ گئی ہے اور عقیدہ قبول کر لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اور بندوں کو حکم ہے کہ اللہ کی بادشاہی اس زمین پر تم اسی طرح مان لو جس طرح اس کی بادشاہی آسمانوں پر ہے۔ اللہ کی آسمانوں پر بادشاہی ہے، فرشتوں کے لیے حد مقرر ہیں۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ مَّعْلُومٌ۔ فرشتے جب پرواز کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک حد ہے، اور سب سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ ایک اور بھی فرشتہ ہے، آپ اس کا نام لیتے ہیں بڑی بے ادبی سے، ایسا نہیں کرنا۔ وہ کون ہے؟ اسرائیل، ملک الموت۔ اس کا نام لے لیتے ہیں یوں ہی، یاد رکھو پہلا اسی سے پڑھنا ہے۔ اس کا بھی نام لو ادب سے، تاکہ جب ہاتھ رکھے تو کوئی نرم رکھے۔ تو یہی کہو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو کوئی حرج ہے؟ اس کا نام اس طرح لیتے ہیں جیسا دشمن ہو۔ وہ دشمن نہیں۔ بارہ فرشتوں میں سب سے اونچا، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ کون؟ حضرت جبریل۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی وحی اور اپنا کلام
جس کے سپورٹ کرے کہ آگے پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات، اپنا کلام، اپنی وحی، اپنے احکام کس پہ سپورٹ کیے؟ جبریل کے۔ تو جبریل سے کوئی بڑا ہوگا نہ، لیکن جبریل نے بھی کہہ دیا تھا معراج کی رات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پر گئے تو ایک مقام آیا کہ جبریل نے کہا کہ حضور میں آگے نہیں جا سکتا، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر یکسر سوئے برتن پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، میں اگر ذرا بھی آگے جاؤں تو اللہ کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم، بال کے برابر بھی میں آگے جاؤں، بسوز تجلی بسوزت پرم، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا جلال ایسا ہے میرے پر جل جائیں گے۔ اور پھر آمنہ کا لال اکیلا گیا، اس کی شان کیا ہوگی؟ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان نہ مانے کہ وہاں پھر یہ اکیلا گیا، تو جبریل وہ پیچھے رہ گئے، تو سارے سفر میں وہ ساتھی تھے حضور کے۔ تو ساتھی کون ہوتا ہے؟ مددگار، ساتھی مددگار۔ میں مانچسٹر سے سفر سے آیا ہوں، ایک میرا ساتھی ہے، تو ساتھی ہوتا ہے مددگار۔ تو جبریل چلا حضور کے ساتھ اور مدد کرتا رہا، تو ذہن میں یہ آیا کہ یہ بڑا ہوگا جو حضور کو کہتا ہے بیت المقدس میں، حضور سارے انبیاء حاضر ہیں، آپ نماز پڑھائیں، تو نماز پڑھاتے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ جبریل کے کہنے پر۔ تو یہ افسر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرانے والا بھی وہ جبریل ہی ہے۔ تو گمان ہوتا تھا کہ شاید جبریل جو ہے وہ افسر بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں بتا دوں سب کو، دنیا کے بتا دوں کہ یہ افسر نہیں، یہ تو ایک نبی کے ساتھ اس وقت تک آئے گا جہاں تک اس کی حد ہے، اور آگے پھر آمنہ کا لال اکیلا ہی جائے گا۔ آمنہ کا لال جب اکیلا پر آگے گیا تو پھر بڑا کون؟ بھائی بڑا جبریل ہے یا حضور ہیں؟ ایک ہی بات، بعد از خدا بزرگ توئی، اے اللہ بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد تو ہی ہے بڑا، اللہ کے بعد حضور۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے بعد وہ بڑا نہیں، تھوڑا بڑا ہے یا فرشتے ہیں یہ وہ ہیں، وہ قطعاً صحیح عقیدے پر نہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جو ہیں ان کی شان سب سے بڑی، کیا؟ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ محترم۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی آگے گئے تو وہ فرشتے جو تھے اوپر والے وہ حیران کہ یہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ شان عروج عالم خاکی سے انجم جاتے ہیں، ستارے ڈر رہے تھے، عروج عالم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا پارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ کہ پہلے چاند بڑا تھا، چاند کی تقسیم ہوئی تو یہ چاند رہا سامنے ہمارے، ایک طرف سے سات ون شکل قمر، چاند کی تقسیم ہوئی، اور عروج خال میں خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ میں آج کی رات اس موضوع پر لگانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ موضوع جو ہے وہ گزر چکا، موقع نہیں ملا، تاہم
ایک بات یہ رکھیں، جب میں کہوں مجھے دے دینا. میں اپنے خیال کے مطابق بڑے آسان لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں، مشکل الفاظ سے میں بچتا ہوں. تاہم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اور ناٹ؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا اس میں آگے چلوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. بڑی توجہ کریں، کوئی شخص کسی اور طرف دیکھے بھی نہ، بس میری طرف دیکھیں. میں اتنی دور سے بیماری کے دوران مشکلات کو فیس کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ موقع پھر آئے نہ آئے، لیکن سمجھنے کے لیے اپنے دماغوں کو اسی پر لائیں. جو بات سمجھ آ جائے، دماغ قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. تو آپ کا عقیدہ ہو، یہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو ذرا ایک بات میں سمجھاتا ہوں. آپ ڈاکٹر تو نہیں، لیکن میں حکیموں کی طرح، ہمارے مشرقی تمدن میں حکیم ہوتے ہیں. پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں حکیم ہوتے ہیں نا. تو جو لوگ کبھی حکیموں کے پاس بیٹھتے ہیں نا، انہوں نے ان سے کوئی باتیں سنی ہیں، اور آپ نے بھی سنی ہوگی، اور آپ کے گھر والوں نے بھی سنی ہوگی، ماں باپ نے بھی، بہنوں بھائیوں نے بھی سنی ہوگی. مثلا کہ سونف کا لفظ سنا ہوا ہے؟ آپ نے نہیں سنا؟ سونف کا لفظ سنا نا؟ تو سونف کے لفظ کے ساتھ ہی ایک بات آپ کے ذہن میں آ گئی. جو ہی سونف کا لفظ آیا تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ سونف ہاضمہ ہوتی ہے. ہاضمہ، کسی کے پیٹ میں گڑبڑ، سونف دو. تو سونف شوگر دیتے ہیں یا جوائن دیتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ کیا دیتی ہے؟ ہاضمہ ہے. یہ بنفشہ دو، تو بنفشہ ملین ہوتا ہے. پیٹ میں سختی ہو، اس کو نرم کرتا ہے. تو سونف میں اور بنفشہ میں یہ جو تاثیریں ہیں، یہ پتہ نا سب کو. سب من مانتے ہیں کہ سونف میں اور بنفشہ میں تاثیریں ہیں. لیکن پرانے زمانے میں ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی حکیم کے پاس جائیں علاج کے لیے، تو وہ نسخہ لکھتا تھا تو اوپر لکھتا تھا هو الشافی. هو الشافی، هو الشافی کا معنی کیا ہے؟ کہ شفا اس کے ہاتھ میں ہے. پہلے وہ لکھتا ہے شفا اس کے ہاتھ میں ہے، پھر نیچے لکھتا ہے کہ اس میں سونف ہو، بنفشہ ہو، یہ ہو، وہ کچھ. تو اوپر کیا لکھ رہا ہے؟ هو الشافی، شفا اس کے ہاتھ میں ہے. اس میں علاج کرنے والے خدا کو گویا کہہ رہے ہیں. حکیم بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو دیتے ہیں دوا، ہم تو دیتے ہیں دوا، لیکن شفا دیتا ہے تو. اے اللہ، ہم اس مریض کے لیے جو ہمارے پاس آیا، ہم نسخہ لے کر دے رہے ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ کہ ہم تو دیتے ہیں دوا، لیکن شفا دیتا ہے تو. شفا دینے والا تو ہی ہے. تو جب شفا دینے والا اللہ ہی ہے، تو اب اس مسئلہ کو سمجھ لیں کہ سونف میں اثر کس نے رکھا؟ اللہ نے. بنفشہ میں اثر کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو اثر اللہ تعالیٰ نے میں جو رکھا وہ حق ہے، لیکن
اثر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ان جنرل کہ سونف اور جو بھی چیزیں ہیں ان میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ تاثیر ہے. ایک شخص تھا، اس نے دوران بیان یہ کہا کہ گوبھی کی کیا تاثیر ہے. مجھے بڑا مزہ اس سے آتا ہے. میں نے کہا کہ میں طب پڑھانے کے لیے تو آیا نہیں اور نہ ہی میں خود پڑھا ہوا ہوں. تجھے گوبھی زیادہ جو مزدار لگتی ہے تو تم عقیدہ رکھو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے نہیں کچھ تو بتائیں. میں کہا شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے. گوبھی جو بھی کھائے گا وہ اندر ہوا پیدا کرے گی، پھر وہ جانے ہوا کے جلوے جانے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں یہ نہیں کہہ رہا غلط کہہ رہا ہوں، لیکن گوبھی جو کچھ اندر کرتی ہے وہ ان کو ہی پتہ ہے یا پاس بیٹھنے والوں کو. وہ بھی جب سنتے ہیں. اور اس بات کو چھوڑیں، یاد رکھیے اللہ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے. اور گولی کیا ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو گولی اللہ سے اذن مانگتی ہے کہ اللہ مجھ میں جو تاثیر تو نے رکھی ہے میں نے دکھانی ہے یا نہیں. اللہ کہہ دے دکھانی ہے تو وہ تاثیر جو اس میں ہے بنفشہ بھی اثر کرے گا، سونف بھی اثر کرے گی، جوین بھی اثر کرے گی، گوبھی بھی اثر کرے گی، جو بھی اس میں. تو جب ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں نا، پانی یاد رکھا ہوتا ہے تو اس وقت گولی اذن طلب کر دیا ہے. اے مالک حقیقی زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، مجھے اپنا اثر دکھانا ہے یا نہیں. اللہ کہہ دے ہاں اثر ظاہر ہوگا، اور اللہ کہہ دے نہیں تو پھر اثر ظاہر نہیں ہوا. پھر اس کو کہتے ہیں پہلا درجہ. سونف میں تاثیر ہے پہلا درجہ، بنفشے میں تاثیر ہے پہلا درجہ، فلاں چیز میں تاثیر ہے پہلا درجہ، ہر چیز میں تاثیر ہے پہلا درجہ. لیکن جو دوسرا درجہ ہے، دوسرا درجہ اس کو دینا اس کے لیے آج کی رات ہے. آپ جو کہتے ہیں شب برات، یا آپ کہتے ہیں شعبان کی 15ویں رات، اس رات وہ احکام فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں 1 سال کے لیے کہ اب پہلی منزل تاثیر کی جو تھی وہ تو رکھی اس میں مقدر اس طرح تک، وہ رکھی ہے اول درجے میں ہم نے رکھی. اور وہ تاثیر دنیا بھی جانتی ہے، حکیم بھی جانتے ہیں، سمجھدار بھی جانتے ہیں، دیہات میں عورتیں تک بھی جانتی ہیں، چیزوں کی استعمال کرتی ہیں اور تاثیر ظہور میں آتی ہے. لیکن اس کو پھر اگلے سال کے لیے سپرد کیا جاتا ہے مبرم طور پر. تو پہلے کو کہتے ہیں کہ قضاء معلق، تقدیر معلق، کہ تقدیر ہر چیز کی ہے لیکن لٹک رہی ہے. اور جب یہ رات آ جائے اس رات اس کو کیا جاتا ہے مبرم، کہ یہ بات پکی ہے. اب اس نے تاثیر دکھانی ہے، یہ بات پکی ہے، لیکن یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ اس رات. پیسے کیا ہیں؟ رزق کے فیصلے، صحت کے فیصلے، شادیوں کے فیصلے، نکاحوں کے فیصلے، مقدمات کے فیصلے، یہ سارے فیصلے جو ہیں 1 سال کے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. تو جو فرشتوں کے ساتھ وہ کب سپرد ہوں گے؟ آج کی رات ہوں گے. اب 2 راتیں ہیں، 2 راتیں. ایک ہے رات جس کو کہتے ہیں رات مبارکہ، برکت والی رات. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہچان یہ بتائی، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ سارے پکے امر حکیم. حکیم کا معنی ہے محکم، پکے.
اللہ میم کتاب محکمت آیات ہو، اس کی آیتیں پکی ہیں. تو جو پکے فیصلے ہیں اس کو کہتے ہیں محکم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پکے فیصلے جو ہیں وہ سوچ کرتے ہیں فرشتوں کے. اب وہ ہو کر رہتا ہے، وہ یہ نہیں کہ نہ ہو. جو معلق ہے ہو کر رہے یا نہ رہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، وہ لٹکتا ہے. لیکن یہ پکے ہیں. تو جو پکے ہیں اس کو کہتے ہیں یفرق، بانٹے جاتے ہیں. کل امر حکیم، ہر چیز جو محکم ہے جس میں ہو کر رہنا ہے. رشتے کہاں ہوں گے؟ رشتے کہاں ہوں گے؟ بیٹے کے رشتے ہوں، بیٹی کے رشتے ہوں، کہاں ہوں گے؟ یہ تو خدا کے علم میں ہے نا. پہلے جو رشتے داروں کی پہچان تھی اور رشتوں کی طلب تھی وہ اسی کے مطابق ہوتی ہے. لیکن جب یہ رات آ جائے تو اس میں فیصلے ہو جاتے ہیں پکے. اس رات جو فیصلہ ہوا ہے وہ ٹلتا نہیں، اس رات کا فیصلہ ٹلتا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ تقسیم تقدیر کی رات. اور جو رمضان میں رات آتی ہے اس کو کہتے ہیں قدر کی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جو رمضان میں آتی ہے رات اس کو کہتے ہیں قدر کی رات. اور یہ جو یہ رات ہے یہ اس سے کہا نہیں، یہ ہے لیلہ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں قسمتوں کے فیصلے ہیں. تو دو ہی کام ہیں، دو ہی کام ہیں اور دو ہی نام ہیں. قدر کی رات ثواب کئی گنا زیادہ. وہ جو رمضان میں رات آئے گی فرمایا کہ ایک رات کا جاگنا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے آگے سر جھکتے رہیں، سیدھے پر سیدھا کرتے رہو، 1000 سال کے برابر ایک رات میں. کہ وقت اتنا ہی لگتا ہے وضو میں، نماز میں وقت اتنا ہی لگتا ہے. رات گھڑی کے لحاظ سے اتنی لمبی ہے جتنی اور آتے ہیں. لیکن اس میں جو عمل ہے ایک رات کا عمل 1000 مہینے کے برابر. خوش قسمت ہیں جو سمجھتے ہیں، خوش قسمت ہیں جو جاگتے ہیں، اور خوش قسمت ہیں جو اتنا ہی عمل پر جو پہلے کیا جاتا ہے عام اسی پر اجر لیتے ہیں. 1000 رات والا لے گئے لے گئے لے گئے، قسمت والے لے گئے، قسمت والے لے گئے، اور باتیں کرنے والے پیچھے رہ گئے. تو قسمت کے فیصلے جو ہیں کہ عبادت کا فیصلہ کس رات؟ لیلۃ القدر میں. اور تقدیروں کے فیصلے اس رات. تو ان کو کہتے ہیں لیلہ مبارکہ جس میں تقسیم ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر. دونوں راتیں حق ہیں اور دونوں کے عمل الگ الگ ہیں. یفرق کل امر حکیم. یہ اتنا لفظ یاد کر رہے ہیں سارے دوست. یفرق بانٹے جاتے ہیں، کل امر حکیم ہر محکم فیصلہ، کل امر حکیم ہر محکم فیصلہ جو پکا ہے، جو ہو کر رہنا ہے، جو شدنی ہے، جس میں تبدیلی نہیں، وہ ہونا ہی ہے. یہ کہا مبارک لیلہ مبارکہ میں. اور اس کے بارے میں کہا کہ ثواب زیادہ ہے. اللہ آپ کو ثواب بھی دے اور اللہ قسمت بھی نیک کرے. تو یہ جن دوستوں نے اس رات یہ پروگرام بنایا، یہ غلط نہیں بنایا، یہ پروگرام بنایا کہ شب رات کہ 15ویں شب رات کی رات اس کی فضیلت اور اس کا تعارف ہو جائے. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، کوئی حدیث پڑھی ہے؟ حدیث نہیں پڑھی. تاکہ جو لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں سے مسئلے بیان کرتے ہیں اور حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں. اور میں نے ارادہ کیا یہاں جب کمرے میں آ رہے تھے اس مسجد میں کہ آج میں قرآن سے بات کروں گا. میں نے اب تک جو بات کی قرآن سے دو آیتیں پڑھی نا،
تو دونوں آیتوں میں اس کی تشریح مختلف ہے یا نہیں؟ لیلہ مبارکہ کے بارے میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور وہاں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور جو قسمت کے فیصلے لکھنے والے ہیں، دھیان کر توجہ کریں، جو قسمتوں کے فیصلے لکھنے والے ہیں اس میں اب تک یہ جتنے بھی مولوی بیٹھے ہیں نا علماء، میں ان کو توجہ دلاتا ہوں کہ جو قسمتوں کے فیصلے لکھنے والے ہیں اس میں کبھی بھی آپ نے جبریل کا نام سنا؟ فرماتے ہیں نہیں، اور بات ٹھیک ہے۔ قسمتیں لکھنے کا کام جو ہے وہ فرشتوں کے جو سپرد کیا جاتا ہے، وہ فرشتے اور ہیں، اس میں جبریل نہیں ہے۔ اور جو لیلۃ القدر کا درجہ جو ہے اس میں جبریل ہے، کیونکہ جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کلام اتارنے کا لیلہ مبارکہ میں، اور عمل اس پر کیا لیلۃ القدر میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ انا انزلنا کا معنی ہے کہ قدرنا النزول، ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ قرآن اتارنا ہے، یہ تو کیا یہ 15ویں رات جو ہے شعبان کی، اور عملاً اتارا لیلۃ القدر میں۔ 2 نام اور 2 کام، اس رات کے میں راتوں کے 2 نام بتائے، ایک نام بتایا لیلہ مبارکہ، ایک کا نام بتایا لیلۃ القدر، نام 2 اور کام بھی 2۔ تو جب نام بھی 2 ہوں اور کام بھی 2 ہوں تو دونوں راتیں ہوئیں یا نا؟ ہمارے عام درسوں میں تفسیر جلالین پڑھاتے ہیں، ہر مدرسے میں تو تفسیر جلالین میں امام سیوطی نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں دونوں راتوں کا ذکر ملتا ہے، دونوں راتوں کا ملتا ہے۔ اس بات کو پلے باندھو، دونوں راتوں کا ملتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ شان اتاری۔ ہاں، تعلق دونوں میں کیا ہے کہ شب برات میں 15ویں رات میں، شب برات میں اور 15ویں رات میں آپ جو سننے آتے ہیں، اس کے سوا آپ کے ارادے پختہ ہوتے ہیں کہ ہم نے رمضان پانا ہے اور رمضان کے احکام بجا لانا ہے۔ نام کو تو آج شعبان کی 15ویں ہے، لیکن اس میں انتظار ہے کس کا؟ رمضان کا رات ہے۔ تو اب حافظ صاحب بھی بتائیں کہ قرآن کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کس کا مہینہ ہے؟ تو جس سے بھی پوچھو نا تو کہتا ہے کہ روزوں کا۔ یہ نہیں، قرآن یہ جو 15ویں یہ شعبان جو ہے نا، شعبان کی جو رات ہے، اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا جو آنا ہے وہ روزوں کا مہینہ نہیں، وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس قرآن کی دولت اتنی بڑی کہ اس کی ذرا سی تھوڑی سی بھی تعارف کرایا جائے تو ہر زبان کہے گی سبحان اللہ، اور ہر دل جھکے گا۔ تو یہ روزوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہے قرآن کا۔ پہلا تعارف جو ہے قرآن پر سے پتہ چلتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں آیت، فیصلہ آپ کریں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہی ہے روزوں کا۔ شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اترا۔ کوئی روزوں کا نام ہے؟ جو ہی خبر آ گئی کہ رمضان شروع ہو گیا تو فوراً مسجدیں بھرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمان کس کے گرد جمع ہو گئے؟ قرآن کے گرد۔ وہاں روزہ ہے، اور روزہ تو اگلے دن ہوگا، روزہ ہوگا اگلے دن، اور قرآن اسی پہلے یاد۔
تو جب رمضان آتا ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے روزے پہلے یا قرآن پہلے؟ بولو، بولتے نہیں، قرآن پہلے ہے۔ تو ذرا میں کچھ قرآن کے بارے میں بھی کچھ کہوں۔ پہلے قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ ہر ایک کی زبان پر یہ لفظ آئے گا، اللہ کا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کے بارے میں یہ بات بتاؤ کہ وہ کوئی کھاتا پیتا ہے؟ اللہ کوئی کھاتا پیتا ہے؟ نہیں۔ یہ اصل شان کے نہیں کھانا نہیں پینا، یہ ادا تھی جو اللہ نے اپنے بندوں پر ڈالی، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ روزے میں مستقل طور پر تو نہیں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنے اوپر یہ ڈالتا ہے کہ نہیں کھانا نہیں پینا، ناٹ فار آل دا ڈے، سارے دن کے لیے نہیں بلکہ کچھ وقت کے لیے۔ تو تھی عادت اللہ کی نہیں کھانا نہیں پینا، تھی عادت اللہ کی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، نہ نیند آئے نہ اونگ آئے۔ تم بھی اپنی نیند کاٹو، اور رات کی نیند کاٹنے کے لیے آ گئی تراویح۔ اب جو تراویح پڑھتے ہیں وہ رات کی نیند کاٹتے ہیں نا۔ تو اصل میں نہ سونا شان کس کی تھی؟ اللہ کی۔ تو وہ اللہ کی جو شان تھی کہ نہیں کھانا نہ پینا جب بندے میں آ جائے، اللہ کی شان ہے نہیں سونا، وہ اس صورت میں بندے میں آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ لا یسم، تھکتا نہیں۔ تو اس طرح تراویح پڑھو محبت میں اور شوق میں کہ تھکاوٹ نہ آئے۔ اب پریکٹس ارادہ کر لو کہ رمضان جو آ رہا ہے، اس رمضان میں ہم نے تھکنا نہیں، تراویح تو پڑھنی ہے، جھکنا بھی ہے، 20 بھی پوری کرنی ہے، لیکن تھکنا نہیں۔ کیوں؟ جب محبت زیادہ ہو پھر تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے اس کا تجزیہ کیا اس طرح کہ مائیں جو ہیں گھر میں بچے جب پالتی ہیں نا تو وہ ان کو رات بار بار اٹھ کر دودھ پلاتی ہیں یا نہیں؟ تو کسی ماں سے پوچھو کہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے تمہیں کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ؟ وہ کہے گی نہیں، وہ کہے گی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اب وہ جو عورت ہے وہ محنت کرتی ہے، رات جاگتی ہے، اور کم از کم بچے کو دودھ پلانے کے لیے ایک رات میں 3-4 دفعہ تو جاگنا پڑتا ہے نا۔ وہ کوئی تھکاوٹ محسوس کرتی ہے؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جب محبت ہو نا تو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی ماں کو کہہ دو نا کسی اور کے بچے کو پالے اور پھر وہ اس کو رات جاگنا پڑے، پھر جاگنا پڑے، تو وہ چل سکے گی؟ ہاں، یہ اپنے بچے کے معلوم ہوا جہاں محبت ہو مشقت کم ہو جاتی ہے۔ تو تراویح کے دوران اپنے اندر آگے ڈالو کہ خدا کا پیار کیا ہے، خدا کی محبت کیا ہے، خدا کی طلب کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے، اور خدا کا شوق کیا ہے۔ یہ 6 عنوان میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اندر جاگے گی تو مشقت کم ہو جائے گی، مشقت کم ہو جائے گی تو پھر تراویح میں اٹھنے پھرنے میں آپ کو مشقت نہیں ہوگی۔ تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ روزہ کیا ہے، اللہ کی صفات کو اپنے اوپر ڈالنا۔ تراویح کیا ہے، اللہ کی صفات کو اپنے اوپر ڈالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، وہ دنیا کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے،
دنیا کو رزق دیتا ہے. یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ کہاں یہ عقیدہ لکھا وہ رزق دیتا ہے؟ وہ پہلا آپ نماز شروع یہی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے نماز شروع ہو جائے گی سورۃ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. رب ہے پالنے والا سب کا، وہ کھلاتا ہے مومن اور کافر دونوں کو، نیک اور بد دونوں کو. رب العالمین سب کو پالنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تو پہلا سبق سورۃ فاتحہ میں کیا ہے؟ یہ کیا ہے پہلا سبق؟ یہ سن لو، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ساری دنیا ہے کنبہ خدا کا. جس طرح گھر کا ایک کنبہ ہوتا ہے اور باپ پالتا ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ساری دنیا ہے کنبہ خدا کا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ عادت اپنے اندر ڈالنے کے لیے حضور نے تعلیم دی کہ رمضان کے دنوں میں تلاش کر کر کے کھلاؤ کھلاؤ، کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو. اس کے بعد کھجوریں ہوں بھی تو یہ کھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ کھلانا شان تھی اللہ کی. اب جب وہ اللہ کی شان وہ اپنی صفات کی ایک جھلک ڈالتا ہے تو بندوں میں شوق پیدا کرتا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہ مہینہ کیا ہے خرچ کرنے کا، اور اتنا خرچ کہ روزہ ہے تو اس شکل میں کہ کھانا نہیں، لیکن روزے میں مسلمان اتنا کھا لیتے ہیں ساری کسر روزے کے دن نکال دیتے ہیں. بتائیے کہ رمضان میں زیادہ کھایا جاتا ہے یا رمضان کے بغیر؟ یہ عجیب ہے مولانا، عجیب بات نہیں کہ رمضان نام تو ہے نہ کھانے کا، لیکن کس طرح مسلمان اگلی پیچھے ساری کسر رمضان میں نکالتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کہ جو صرف میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا. پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے لطف جام اس کا. کسی کو تشن لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. دہائی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی. دوئی کے نقش سب جھوٹے سچا ایک نام اس کا. دوئی کے نقش سب جھوٹے. دو کا بات نہیں کرنی. رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں اپنے اندر خدا کی محبت پیدا کرو. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات کہی کہ خدا کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور بھی ہے. تو میں دوسری بات عرض کروں تو کئی ساتھی کوئی بگڑ نہ جائیں. تو ڈرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، لیکن حافظ ابن قیم کے حوالے سے توجہ کریں. حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ عبادت کی تاثیر کب ظاہر ہوتی ہے. اس نقطے پر وہ بحث کرتے ہیں. جب عبادت کی تاثیر یہ کہ اللہ کی عظمت، عبادت الرحمن غایت حب ہی، فرماتے ہیں عبادت الرحمن، اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ غایت حب ہی، اس کی محبت کی دھوم مچا دو دل میں. اب جب دلوں پر محنت نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اندر جاگتی نہیں تو وہ عبادت کا مزہ نہیں. وہ عبادت الرحمن غایت حب ہی، اس کی محبت کی انتہا ہے. دوسرا معذل عابد ہی ہما قطبانی والحمال دار العبارت سائن. اس پر
وہ ایک چکر تقریر کا گھومتا ہے. وہ یہ ہے، ذرا سنیے کہ ما ذل عابدی، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے. اور میں یہاں کہہ دوں کہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو ذلیل کرنے والے کوئی ہیں تو کوئی شخص بھی نہیں کہے گا کہ ہاں ہم ذلیل کریں گے اپنے آپ کو اللہ کے آگے. ذلیل ذلیل جو ذلیل کا تصور بھی ہے اس کرے گا پڑا. لیکن یہ لفظ ہے ما ذل، ذل کا معنی ہے ذلت. تو سب سے زیادہ ذلیل کون تھے؟ قرآن نے کہا ہے صحابہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم تو ذلیل تھے، تم کوئی شے نہیں تھے. مارے مکے سے نکلے اور مدینے آئے. مدینے والوں نے تمہیں اپنی جگہ دی اور تم تو کچھ نہیں تھے، تم ذلیل تھے. صحابہ کو کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو اس موضوع پر میں 5 آیتوں سے استدلال کرتا ہوں. اللہ قرآن پاک کی آیتیں تھے کہ کوئی ذلیل ہونا سیکھو. سب سے عزت زیادہ تمہاری کہاں ہے؟ سب سے عزت کیا ہے؟ سب سے زیادہ عزت ہوتی ہے چہرے کی اور ماتھے کی. چہرے اور ماتھے کی عزت ہوتی ہے. باقی باڈی تو ایک ہی جیسی ہے نا. آدمی پہچانا جاتا ہے چہرے اور ماتھے سے. سب سے زیادہ عزت ہے تو اس کو زمین پر 2 دفعہ رگڑو. ایک رکعت میں رکوع ہے 1 دفعہ، قیام ہے 1 دفعہ، لیکن سجدے 2. کہ اپنے آپ کو پہلی دفعہ زمین پر رکھو پھر دوسری دفعہ بھی رکھو. تو یہ اس لیے تاکہ تمہیں ذلیل ہونے کی لذت آ جائے. جس کو سجدہ کرنے میں مزہ آ گیا اس کو مقام ذلت مل گیا. تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا یہی ہے اس کو بڑا کرنا. اللہ کو بڑا کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں تو مسجد میں، ہر مسجد میں جو اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اذان ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بڑا ایک ہی. اللہ اکبر بڑا ایک ہی ہے. بار بار. تو جو قوم یہ مانے کہ مسجد میں اعلان جو بار بار ہوتا ہے اللہ اکبر تو اللہ بڑا ہے، وہ کبھی کہے گا میں بڑا ہوں؟ تم خدا کے عاجز بندے ہو. اپنا سب سے زیادہ جو عزت کی جگہ ہے وہ ہے سر. اس کو زمین پر رکھو اور ایک رکعت میں قیام بھی ایک، رکوع بھی ایک، لیکن سجدے 2. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں. سید شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سارے اولیاء اللہ سے اونچے درجے کا، صحابہ کے بعد سب سے زیادہ اولیاء کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. بہت بڑے ولی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی کھڑکی جب بھی کھولی ہے رات کے وقت. کسی ولی کو ولایت نہیں ملی دن کے وقت، جس کو بھی ملی ہے رات کے وقت. اب اتنا بڑا ولی شیخ عبد القادر جیلانی، وہ کہتے ہیں کہ ولایت کا دروازہ خدا نے جب کھولا، کسی نے پروپیگنڈا کر دیا جھوٹا
کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب اپنی خانقاہ میں بیٹھتا ہے اور جب اللہ اللہ کا نام سکھاتا ہے تو لوگ بہت سے جمع ہو جاتے ہیں اس کے ارد گرد، تو یہ حکومت الٹ نہ دے، تو اس نے مرید بنا لیے شیخ نے کہ یہ الٹی نہ دے۔ اب بادشاہ جو تھا وقت کا اس علاقے میں چھوٹا ہی تھا، وہ ڈر گیا کہ واقعی اس کے مرید تو بہت ہیں اور وہ جمع ہوتے ہیں، تو اس نے آ کر کہا بابا جی یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے نا قبضہ کرنے کا، میں خود دیتا ہوں، ملک لے لو، ملک لے لو۔ اب جب اس نے کہا تو شیخ نے کہا کہ تیرے ملک کی قیمت ایک کوڑی کے برابر نہیں، میں کیوں لوں تیرے ملک کی قیمت؟ تو اس وقت اس کا نام میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم خاندانی طور پر اس سلسلے سے ہیں، تو اس لیے جب اس مقام پر آتے ہیں تو جو رشتہ ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کوئی اولیاء اللہ کے بارے میں بھی کہہ دیں۔ تو شیخ نے جواب دیا جو چتر سنجری رخے بختم سیاہ آباد، تو چتر سنجری رخے بختم سیاہ آباد، حفظ بہت مغرا ملک سنجرم، زانگا خبر کے یافتم از ملک نیم شب، زانگا خبر کے یافتم از ملک نیم شب، کہ آدھی رات کا وقت تھا، نیم شب، شب کا ہونا رات یا شب برات، تو فرماتے ہیں زانگا خبر کے یافتم از خبر نیم شب، آدھی رات کے وقت اوپر سے کھڑکی کھلی، جب سے مجھ پر یہ کھڑکی کھلی ہے ملک نیم روز بیک جو نم خرم، اے بادشاہ سنجر تیری سلطنت کی قیمت میرے یہاں ایک جو کے برابر نہیں، میں دیتا ہوں تمہیں۔ جو چتر سنجری رخے بختم سیاہ آباد، تو میں نہیں لینا چاہتا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کے نزدیک خود رہا ہے دروازہ رات کے وقت ہی، تو آپ تراویح کب پڑھیں گے؟ رات کے وقت ہی، سارا قرآن سنیں گے رات کے وقت ہی، قاریوں کی قرات سنیں گے دل وابا کہے گا رات کے وقت ہی، دن کی نمازیں بھی آپ کے چپ ہو، صبح کی نماز امام قرات جاری کرے، مغرب میں جاری کرے، عشاء میں جاری کرے، پر جو دن کی نمازیں ہیں ظہر اور عصر وہ سری نمازیں ہیں۔ زانگا خبر کے یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز یک جو نم خرم۔ تو صحابہ کے بارے میں جو میں نے کہا کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا وانتم اذلہ، وہ کہا ان کو، لیکن کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ آپ نے نہیں کہنا، آپ نے نہیں کہنا، اللہ نے کہا آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کے حوالے سے کہہ دیں، لیکن خود نہیں کہنا، تو صحابہ کے نام کو بچانا ہے۔ تو صحابہ کے نام پر جو لوگوں نے خیالات کی، کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا تھے؟ حضور کا جب آخری وقت تھا بیمار تھے تو انہوں نے کہا قلم دعات لاؤ میں کچھ لکھ دوں، اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس، لاؤ قلم دعات میں کچھ لکھ دوں۔ تو صحابہ ایسے تھے جنہوں نے قلم دعات نہیں دیا۔ تو جب آپ نے کہا پھر لاؤ قلم دعات، وہ لے کر نہیں آئے، تو صحابہ تو ایسے تھے۔ فلاں موقع پر ایک دفعہ صحابی جمعہ پڑھنے آئے تو پاس سے ایک قافلہ گزرا جس کے پاس تجارتی سامان تھا، تو جب تجارتی سامان تھا اور وہ اونٹ والے نے جس کے اوپر اونٹ پر تجارتی سامان تھا آواز لگائی تجارت کا سودا، تو صحابہ جو تھے وہ مسجد چھوڑ کر باہر نکل آئے سودا لینے کے لیے، کہ جن کو اونٹ پر لدا ہوا مال جو ہے وہ زیادہ اچھا لگا اور باہر نکل آئے۔
اس قسم کی روایات کا مجموعہ ہے۔ تو صحابہ کے متعلق اس قسم کی کوئی بات کرنا، وہ ایسے تھے ایسے تھے، اس کا علاج جو ہے وہ الحمدللہ وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی ہمیں توفیق دی ہے۔ تو میں ایک اعلان آپ سے کہوں کہ 12 حدیثیں ہیں، 12 حدیثیں ہیں جن کو اب آپ عبور کر لیں تو اس خاندان میں بھی کوئی صحابہ کی بے ادبی نہیں کر سکے گا، صحابی کی بے ادبی نہیں کر سکے گا خاندان میں بھی اگر وہ کرو۔ لیکن 12 ہیں دکھائیں، یہ 12 حدیثیں، اس کا نام ہی رکھا ہے دعا حدیث۔ دعا کہتے ہیں فارسی میں 12 کو، 12 حدیثیں ہیں۔ ان کے سمجھانے کی اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو اس پر اسی کشم و کش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ جب صحابہ کے نام پر ہم نے کام کرنا ہے تو زندگی کی راتوں میں کتابوں کو دیکھنا اور ان کی باتوں کا جواب دینا، کائے کے لیے کہ ایمان زندہ رہے اور تازہ رہے، زندہ رہے اور تازہ رہے۔ اسی کشم و کش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، مولانا روم کا سوز ساز مل گیا، کبھی پیچ و تاب راضی، اور امام راضی نے کتنے نشن۔ تو میں جب یہ آ رہا تھا تو اس کا نظم جو تھا وہ کرنا تھا، میرے یہ ساتھی میرے ساتھ آئے، ان کے پاس صرف 50 کے قریب یہ کتاب، تو نماز کے بعد یا اجلاس کے بعد یا دعا کے بعد آپ ان سے لے سکیں گے۔ لیکن جس نے بھی اپنے بھائیوں کو کوئی تحفہ دینا ہو عید کے موقع پر تو تحفہ دینا ان چیزوں کا بھی سیکھو، تحفہ دینا ان چیزوں کہ وہ رمضان جب جائے گا تو عید آئے گی۔ ایک آدمی کہنے لگا رمضان تو بڑی مصیبت ہے، کیوں؟ اگر جب جاتا ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں کیوں جی بتائیے؟ مولانا فرماتے ہیں ہاں کہ عید جب عید کارڈ بھیجتے ہیں مبارک ہو گیا، آپ تو کہتے تھے کہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جب جاتا ہے تو مسلمان خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ عید مبارک کہتے ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں، آپ گلے ملتے ہیں، جس طرح بہت بڑا خوشی کا موقع ہے تو کہتے ہیں عید ہو گئی، تو رمضان گیا تو عید ہو گئی۔ خوشیاں مناتے ہیں یا نہیں؟ تو میرا ایک ہی جملہ یاد کرنا، اسی پر میں بات لپیٹوں گا۔ فکرہ ہے فقیر کا، ایک عاجزانہ صدا ہے قلب مومن کی۔ سن دو، یہ فکرہ میرا یاد رکھنا ہے، میں ممکن بعد میں پوچھوں میں نے کیا کہا تو تیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ آئے ہی نہ۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی خوشی رمضان کے جانے کی نہیں، رمضان کے پانے کی ہے۔ اس فکرے میں آپ کو کچھ لذت ملے گی۔ اگر موقع ہو جائے تو ممکن میں اس پر بھی کچھ وقت لگاؤں اور آپ کو بتاؤں، تاہم آپ اس بات کو قبول کریں کہ عید کی خوشی رمضان کے جانے کی نہیں، رمضان کے پانے کی ہے۔ اس کو یاد رکھیں تو تراویح پڑھتے بھی نہیں تھکیں گے۔ یا اللہ میں تیرے دربار میں اقرار کرتا ہوں کہ جو عید کی خوشی تو نصیب کرے گا
وہ رات کے رمضان کے جانے کی نہیں پانے کی ہے، مجھے اس میں سے کوئی دے دے، پھر دیکھیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ گرہ اپنے اوپر لگاؤ۔ حضور نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت باب الجنت وغلقت باب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ تو ایک شخص تھا شیطانوں کا پلا ہوا، وہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ جی شیطان کو جب جنت سے اللہ نے نکالا تو اسے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے تو مہلت دے دے کہ میں رہوں، زندہ بھی رہوں اور کروں بھی اپنا کام، مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا تھا انک من المنظرین، کہ تجھے مہلت دی، کب تک؟ لعنت علیک علی یوم الدین، قیامت تک۔ تو وہ شخص نے کہا جب اللہ نے مہلت دے دی تھی تو ایک مہینہ کے لیے باندھ کیوں دیتا ہے کہ جب سال میں ایک مہینہ آتا ہے تو ان کو قید کر دے؟ اللہ نے جب مہلت دی تھی تو اس کو پھر اللہ اپنی بات سے کیوں ہٹ گیا؟ اور اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ یہی ہے جو باندھا ہوا ہے، یہ باندھا ہوا ہے کہ اللہ نے جب کہا تھا مولوی، تو دو عقیدے ہیں، میں اس وقت بیان نہیں کرتا، پھر کبھی صحیح، کہ شیطان توبہ نہیں کر چکا، اور ایک فرقے نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ شیطان توبہ کر چکا ہے۔ کئی مسلمان یہ پروپیگنڈا عام کرتے ہیں، عام پیش کرتے ہیں کہ وہ تائب ہو چکا ہے، اور ان کے جو دلائل ہیں بہت کمزور ہیں۔ تو پکی بات ہے کہ تائب توبہ نہیں کر چکا ہوا۔ تو جب توبہ نہیں اسی نے کی ہوئی، اس پر لعنت آئی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ہاں، ذرا لمبی بات نہیں کرتا، تھوڑی سی بات ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ شیطان کی کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ بھائی بتاؤ، شیطان کی کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے، تو میں نے کہا بھائی میں اس نکاح میں شامل ہی نہیں تھا، میں اس نکاح میں شامل ہی نہیں تھا، جان چھڑانی ہے، اب کون یاد رکھے؟ لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی اولاد ہے۔ میں نے آج جیسا کہا تھا، میں حدیثوں سے استدلال نہیں کر رہا، آیتیں ہی پڑھیں گے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انہو یراکم ہوا، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا، وہ دیکھتا ہے تمہیں لیکن تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، انکم لا ترون، تم نہیں دیکھ پاتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو حملہ آور، کسی پر حملہ آور کا ہو تو جس پر حملہ کر رہا ہے اگر اس کو وہ نظر آئے تو اس کو سنبھال لیتا ہے مقابلے میں، اور اگر نظر نہ آئے تو سنبھال سکتا ہے نہیں۔ تو فرمایا انہو یراکم ہوا، کہ شیطان و قبیلہ، اور اس کا قبیلہ، وہ تمہیں دیکھتا ہے اس طرح من حیث لا ترونہم، کہ تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب ایسا حملہ کرے گا کہ تمہیں نظر ہی نہیں، تم دیکھ ہی نہیں سکو گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کا قبیلہ بھی ہے۔ تو شیطان کا جو قبیلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شیاطین۔ کیا کہتے ہیں؟ شیاطین۔ اور جو اپنا اس کا نام ہے وہ ہے ابلیس۔ جس شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اس کا نام تھا ابلیس، ماں منع کا یا ابلیس، تو وہ تھا۔ تو جس شیطان نے
آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اس کا نام تھا ابلیس، اور جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے کئی شاگرد تیار کیے، تو جتنے بھی اسے شاگرد کیے ان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شتونگڑے۔ یہ لفظ کبھی سنا شتونگڑے؟ پنجاب میں یہ محاورہ ہے پاکستانی لوگوں میں کہ شیطان کو کہتے ہیں اس کہ شیطان کے شتونگڑے بھی ہیں۔ تو جتنے لوگ ہیں، کوئی بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ جی مرزا غلام احمد کون تھا، مشرقی کون تھا، فلاں کون تھا، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں ان باتوں میں نہ لے جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ جو شیطان نے اولاد بنائی اس کو کہتے ہیں شتونگڑے، اور خود ابلیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مہلت دی تھی اللہ نے، کس کو؟ ابلیس کو، اور باندھتا کن کو ہے؟ جو اس کی اولاد ہے۔ تو باندھتا جن کو ہے وہ ہے اس کے پالے ہوئے، اس کے شتونگڑے، اس کے شاگرد، اور جو مہلت دی تھی وہ بڑے کو دی تھی۔ تو تعارض نہ ہوا، بات سمجھا نا؟ تو تعارض نہیں ہوا۔ تاہم یہ دلچسپی کی باتیں آپ کو پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ یہ جو کتاب ہے اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ میں وہ ذوق اللہ کے پیار کا ہوگا پیدا، اور جب پیار کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ آپ کو باتیں کرنے آ جائیں گی، باتیں کرنے آ جائے گی۔ اور جن عارفوں نے یہ سکھایا کہ اللہ سے باتیں کرنی آ جائے تو ان کا کہ سینہ جو ہے دل میں ہے تصویر یار، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دل کے آئینہ ہوتا ہے شکل دیکھنے کے لیے، کہ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو میں آپ کو گردن جھکانے کی بات کر رہا ہوں، اس کو فقیروں کی اصطلاح میں کہتے ہیں مراقبہ۔ اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہو تو پھر مراقبہ بھی آپ کو آ جائے گا، اور مراقبہ جب آئے گا تو دل کی آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا۔ اللہ کے آگے گردن جھکانا سیکھو، خدا را سیکھو، خدا را سیکھو، اور اس کے لیے موقع آ گیا ہے، وہ ہے رمضان اور رمضان کی راتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسمت کے فیصلے بہتر کرے، اور آپ جو یہاں اور بیٹھے ہیں اور رات ان کے گھروں میں ہے تو ان کے لیے وہاں کی دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اولاد کے متعلق فیصلے بہتر، ہمارے ماں باپ کے متعلق بھی فیصلے بہتر فرما، ساتھیوں کے لیے فیصلے بہتر فرما، مسلمان ملکوں کے لیے فیصلے بہتر فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ رمضان کے پانے کی ہمت عطا فرما دے، اور رمضان میں جو احکام ہیں ان کو ہمارے دلوں میں جلوہ گر کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہمیں یہ دین ملا ان پر کرو درود و سلام فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا، رب صلی وسلم دائما ابدا، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم، علی حبیب خیر الخلق کلہم۔ جمعہ کے دن جو رمضان میں جمعہ کے دن میں ہر جمعے کو کم از کم ایک تصویر درود شریف پڑھو۔ رمضان میں جمعے تو 4-5 آئیں گے نا، تو ان جمعے کے دنوں میں ہر جمعے پر کم از کم ایک تصویر درود شریف پڑھو، تو پھر درود شریف کی برکات دیکھ لو۔ نیت ابھی کر لو تو آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بناتہ و عشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم، برحمتک یا ارحم، یا رب العالمین، یا بر العالمین، یا رب العالمین۔
انا لا نملک لانفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا انا لا نستطيع ان ناخذ الا ما اعطيتنا ولا نتقي الا ما وقعتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى به بالقول والعمل في عافيه وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر لا الہ الا محمد۔ اے اللہ جتنے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے تھے ان کے لیے آج کی اس رات میں بہتر فیض فرما۔ ہم نے لیلہ مبارکہ کو بھی مانا اپنے کام کے لیے جس کو کہتے ہیں قسمتوں کا تقسیم ہونا۔ ہم نے لیلۃ القدر کو بھی مانا جو رمضان میں آئے گی اعمال کی برکت کے لیے اور ثواب کی زیادتی کے لیے۔ ہم عاجز ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ وآخر دعوانا یا اللہ ہر ایک مسلمان کے لیے جب آخری وقت ہو تو ایمان کے ساتھ قبر میں اترنا نصیب ہو جائے۔ ایمان کے ساتھ قبر میں ساری باتیں یہیں رہ جائیں گی، سارے اختلاف یہیں رہ جائیں گے، سارے جھگڑے یہیں رہ جائیں گے۔ جو ایمان کے ساتھ اتر گیا وہ پا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ایمان کو حفاظت فرما۔